ناظرین آداب، السلام علیکم۔ میں غلام نبی کمار GNK اردو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قلم کار سے ملاقات میں آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی صاحب۔ آفتاب عالم نجمی صاحب شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی صاحب سے۔ آفتاب صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ۔ آفتاب صاحب، آپ کی تعلیم و تربیت اور اپنی جائے پیدائش کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ میرا آبائی وطن تو ماؤنٹ آبو راجستھان میں ہے، لیکن میری پیدائش اعظم گڑھ کے قصبے بلریا گنج میں ہوئی، اور وہیں سے میں ابتدائی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جامعۃ الفلاح ایک وہاں پر مدرسہ ہے جو عصری علوم اور دینی علوم کا ایک مرکز ہے کہا جاتا ہے۔ وہیں سے میں نے جو ہے 12ویں تک، جسے ہم عالمیت کہتے ہیں، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں علی گڑھ آ گیا۔ علی گڑھ سے میں نے BA B.Ed اور MA، اس کے بعد ریسرچ کمپلیٹ کی میں نے، اور پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کے انڈر میں نے جو ہے اپنا تحقیقی مقالہ ترتیب دیا۔ میرا تحقیقی مقالہ، اس کا عنوان تھا مولانا الطاف حسین حالی کی علمی اور ادبی خدمات کا تحقیقی اور تجزیاتی جائزہ۔ تو یہ اس سے پہلے حالی پر اس سے پہلے کافی کچھ کام ہو چکا تھا۔ کئی بڑے ناقدین نے جو ہے اس پر کافی کام کر دیا تھا، لیکن جستا تھا۔ تو میرا یہ کام تھا اس میں کہ میں ایک تو عصر حاضر میں حالی کی معنویت کیا ہے، ان کے کارنامے جو ہیں، ان کے تخلیقی کارنامے ہیں، ادبی کارنامے ہیں یا تنقیدی کارنامے ہیں، ان کی کیا معنویت ہے اس دور میں، وہ کتنے زیادہ ریلیونٹ ہے، اور ان پر مزید کتنی گنجائش ہے آگے بعد کے محققین کی کہ وہ آگے کام کر سکیں۔ تو اس حوالے سے میں نے جو ہے مکمل طور پر حالی کی علمی اور ادبی خدمات کا احاطہ کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ تو یہ مقالہ عنقریب جو ہے کتابی صورت میں آپ کے سامنے منظر عام پر بھی آنے والا ہے، انشاءاللہ آپ اسے دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، درس و تدریس کے علاوہ آپ کی اور کون کون سی مصروفیات ہیں، یا اس کے علاوہ اور آپ کون کون سے فرائض انجام دے رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ یونیورسٹی میں اس وقت پڑھانے کے علاوہ سب سے بنیادی فریضہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو صحیح طریقے سے ان موضوع کے متعلق اور ان کے جو بھی سبجیکٹ ہیں ان کے متعلق ہم صحیح طریقے سے جو ہے ان کو پڑھا سکیں، ان کی تربیت کر سکیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ۔ ہمارا چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو ایک صرف تعلیم کے اعتبار سے اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت تہذیب کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے یہ یونیورسٹی۔ تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو وہاں سے آ رہا ہے یہاں، وہ مڈل کلاس سے بھی ہے، لوور مڈل کلاس کا بھی ہے، اور اعلیٰ کسی طبقے سے، تعلیم یافتہ طبقے سے بھی وہ ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں یہاں پر کہ بچے کے اندر ایسی تربیت ہو سکے کہ وہ جو چیزیں جو وہاں سے نہیں سیکھ کر آ پایا ہے وہ یہاں پر آ کر سیکھے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکے، اور جو چیلنجز ہیں اس دور میں ان کا بھی وہ بہتر طریقے سے سامنا کر سکے۔ تو ہماری ایک کوشش ہوتی ہے یہ، اور اس کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے پاس اس وقت جو ہے 3 اہم ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو میں یہاں پر جو IAS اکیڈمی ہے اس کا مینٹر ہوں، تو اور اس کے علاوہ فکر و نظر ایک تحقیقی مجلہ جو یہاں سے سہ ماہی ہے وہ نکلتا ہے، تو اس کا میں جوائنٹ ایڈیٹر ہوں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر CEC کے نام سے ایک بہت بڑا جو ایک کہہ لیجئے کہ سینٹر ہے جس میں کئی کلبس ہیں بچوں کے لیے، تو اس میں فلم کلب ایک اس کا ہے، وہ اس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں اس وقت۔ تو ہم یہاں پر فلم کے حوالے سے جو فیسٹیول ہوتے ہیں یا باہر کے جو لوگ ہیں جو ایکٹر یا ایکٹریس ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اپنے یہاں، اور ان سے ہم لیکچرز بھی کرواتے ہیں، فیسٹ بھی کرواتے ہیں، اور اس کے بچے ان سے ملتے ہیں، ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک رابطہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلم انڈسٹری میں بھی اس طرح سے جو ہے ان تک پہنچنے کے لیے ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو
اکیڈمی کے حوالے سے بات کی، اس اکیڈمی میں اردو کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ اردو زبان کی صورتحال ہم ملی جلی ایک صورت سامنے آتی ہے. آپ کبھی کسی سے بات کریں گے تو کوئی کہے گا کہ جو ہے اردو کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں اردو کی صورتحال بہت اچھی ہے. جی یہ مجھے لگتا ہے کہ باہر سے کہیں زیادہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ چیز، کہ ہم اردو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا رویہ اردو کے ساتھ یا کسی بھی زبان کے ساتھ کس طرح کا ہے. اگر ہم پیپر خرید کے پڑھ رہے ہیں تو یقیناً وہ زبان جو ہے ترقی کرے گی. ہم جس اکیڈمی کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ آپ اس کے ممبر ہیں، تو اس اکیڈمی میں اردو کے حوالے سے کیا نہیں، میں آئی ایس اکیڈمی کا میں ممبر ہوں، مینٹر ہوں. تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں تک تیاری کے لیے جو ہے کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے اردو سے، خاص طور سے اردو کی کتنے آئی ایس کینڈیڈیٹ ہیں جو وہاں آتے ہیں پریپریشن کے لیے، جو کوچنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کتنے لوگ آپٹ کرتے ہیں اردو سبجیکٹ کو؟ جی کرتے ہیں، لیکن تعداد کم ضرور ہے ان کی، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو یہاں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہی نہیں بلکہ باہر کے لوگ بھی، جن لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز کہ یہاں پر جیسے کہ اردو کے لیے ہم ایک راستہ کھلا ہے اور لوگ تیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ مل رہا ہے، تو وہ اس طرف وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اور گائیڈ ہم جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کتابوں کے ذریعے سے بھی، اور ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، کتابوں کو سرچ کریے، یہاں پر دیکھیے، یہ مٹیریل آپ کو مل جائے گا. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو نظر آتی ہے کوئی چیز کہ ہاں ہمیں کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے یا کسی بحث میں حصہ لینا ہے آپ کو، یا کوئی اور چیز جاننا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ آپ جیسا چاہیں جب چاہیں. چاہے تو کیا کہتے ہیں آن لائن بھی ہم اویلیبل ہیں اور ویسے بھی ہم موجود ہیں. جی ناظرین، آفتاب عالم نجمی صاحب ایک تو درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ فکر و نظر ایک معروف تحقیقی تنقیدی مجلہ ہے، اس کے ادارتی بورڈ میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ درس و تدریس کی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور بھی ذمہ داریاں ہیں. اس کے علاوہ آپ لکھتے پڑھتے بھی ہیں، آپ کے ہم نے مضامین دیکھے ہیں، آپ کے مختلف رسائل میں شائع ہوتے ہیں. کیا آپ کی کوئی کتاب بھی شائع ہوئی ہے، اور آپ نے لکھا ہے تو کن کن موضوعات پر لکھا ہے؟ جی، میں ویسے تو میرے کئی رسالوں میں جو ہے مضامین شائع ہوئے ہیں، اور ابھی کچھ سیمینارز وغیرہ ہوئے تھے تو اس میں بھی میں نے جو ہے جو پیپر پڑھے تھے وہ کافی لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. اور اس میں خاص طور سے قاضی عبدالستار صاحب پر ابھی ایک سیمینار ہوا تھا لیٹسٹ، تو اس میں نے اورنگزیب کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جو ان کا ایک داراشیکو ناول ہے، اس میں ایک کیریکٹر ہے اورنگزیب کا جو منفی کیریکٹر کے طور پہ انہوں نے اس کو ابھارنے کی کوشش کی. تو اس پر میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا. اس سے قبل عربی فارسی قصیدے کے حوالے سے ایک سیمینار ہوا تھا، تو اس پر میں نے خاص طور سے گھوڑوں پر اس پر جو حذف کی گئی ہیں یا تعریف ہوئی ہے بادشاہوں کے لیے کہ گھوڑوں کی قصیدے میں یا حذف ہوئی ہے، تو اس کو بھی میں نے جو ہے گھوڑوں کو کس طرح سے لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنا کر پیش کیا ہے، گھوڑے کی مذہب میں، اساطیر میں یا اور چیزوں میں کیسی اہمیت ہوتی ہے، اس پر میں نے اس میں ایک ریسرچ پیپر وہ بھی تیار کیا تھا. اس سے قبل میرے کئی پیپر ایسے شائع ہو گئے. ابھی ایک مشتاق احمد یوسفی نمبر آ رہا ہے فکر و نظر کا، وہ مضمون اس میں بھی میرا ہے کہ چونکہ یہ ابھی فکر و نظر کا جی آئندہ شمارہ، تو اس میں ایک میرا مضمون شامل ہے. ان کی جو زرگزشت ہے کتاب، جو ان کی سوانح بھی کہی جاتی ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح سے طنز و مزاح کا ایک بہت بڑا پلر ان کو سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے کس طرح سے اس میں بھی ظرافت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی ان کی تحریر میں کس حد تک موجود ہے، اس پر میرا یہ ریسرچ پیپر ایک تحقیقی ہوا. لیکن اس کے علاوہ میں نے ایجوکیشن پر بھی میری کتابیں موجود ہیں، تعلیم نفسیات پر موجود ہے میری کتاب. میں تقریباً نام بتائیے آپ کی جو کتابیں آئی ہیں، مطلب ان کے نام بتائیے. میں نے آپ کی کتاب دیکھی ہے جو نیٹ کی پریپریشن کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، بچے سے بہت مفید کتاب ہے وہ بھی. پہلے آپ نے شائع کی تھی، میری نظر سے بھی گزری ہے، بہت عمدہ کتاب ہے. اس کا نام، اور جو باقی آپ کے افسانوں کی کتاب بھی آئی ہے، اس کا نام بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں نے ابھی یہ اردو ہے جس کا نام ایک کتاب ہے جو آپ
کافی لوگوں میں مقبول اور معروف رہی ہے، اس کا بھی 11واں ایڈیشن آنے والا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ ہم نے نئے جو UGC کا سلیبس ابھی آیا ہے اس کے حساب سے، اس کے اعتبار سے ہم نے جو ہے اس پورے اس کو تیار مٹیریل ہم نے جو ہے اس میں پیش کیا ہے. تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ہے وہ کتاب، جو اب قریب آپ کے سامنے آ جائے گی. جی جی. ابھی اس کے علاوہ اگر ہم موجودہ دور میں تنقید کی بات کریں تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ تنقید سے متفق نہیں ہیں. جی. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، تحقیق ایک تو یہ چیز ہے اس میں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم پہلے اردو تنقید کے حوالے سے تحقیق کی بات کریں کہ تنقید کی بات. تنقید میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو انگریزی میں یا دوسرے ویسٹ میں جس طرح سے تنقید لکھی جا رہی ہے، کیا وہ تھیوریز ہمارے یہاں اتنی زیادہ اپلیکیبل ہیں کہ نہیں ہیں. ہم ان کو اپنے فن پاروں کے لیے ان اصولوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کسی تجزیے کے لیے. اب جیسے جدیدیت کا دور تھا، اس کے بعد اب ما بعد جدیدیت کا دور ہے. اب اس میں بالکل جو ہے خاص طور سے متن پر پوری توجہ مرکوز کی گئی ہے. تو اب اس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو میں کس قسم کی تحریریں موجود ہیں پہلے سے یا نہیں موجود ہیں، یا ہمارے سامنے جو یہ راستہ ایک آیا ہے، سامنے یہ جو طریقہ آیا ہے کسی فن پارے کو پرکھنے کا، تو کیا ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنے فن پارے کا ہم تجزیہ کہاں تک کر پا رہے ہیں. ہمارے یہاں کتنے ناقدین ہیں جو اس طرح سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو علی گڑھ میں اس وقت اردو تنقید کی صورت حال ہے، کون لوگ ہیں، مطلب کون حضرات ہیں جو اردو تنقید میں جو ہمارے مستقبل کے ماضی کے اچھے ناقد ہیں، اس وقت حیات ہیں اور جو اس وقت لکھ رہے ہیں. نئی نسل تو بہت اہمیت رکھتی ہے آج کہ نئی نسل کتنا آگے جا رہی ہے اردو تنقید میں. تو جو آپ کے ذہن میں اس وقت کچھ اہم نام ہوں، چند نام ہوں، تو اگر بتائیں ناظرین کو بھی تھوڑی بہت جانکاری. بالکل جو ہمارے ابھی بالکل ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ جو تھے، جو ابھی کچھ دن پہلے ہی شعبے سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ تو آپ لوگوں نے بھی ان کا نام سنا ہوگا. پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب ہیں، پروفیسر قاضی افضال حسین صاحب ہیں، پروفیسر جمال حسین صاحب ہیں. تو یہ ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے کہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر جو ہے اپنی شناخت قائم کی ہے. اس کے علاوہ پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب ہیں. تو آپ اولڈ ٹیکسٹ پر بات کریے کبھی بھی اور دیکھیے ان کو. شبلی پر ان کا بہت عمدہ کام ہے. اس سے ہاشم صاحب ہیں، پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب، ان کا بہت بڑا یہ تحقیق پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب ہیں، میر تحقیق پر اور مخطوطہ شناسی پر ان کا بنیادی کام ہے. تو پروفیسر مولا بخش اس وقت موجود ہیں جو نئی تھیوری پر تنقید پر اس وقت کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے ایک پورا منظرنامہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے اور بھی لوگوں نے جو ہے اس طرح کی بہترین کوششیں علی گڑھ میں کی ہیں، جس کی وجہ سے علی گڑھ کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ تنقید کے علاوہ تخلیق میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور بطور افسانہ نگار پہچان رکھتے ہیں. تو اپنے افسانہ نگاری کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ نے کب آغاز کیا تھا؟ میں نے 7 کی کتاب ہے، اس کا نام بھی بتائیے. جی 7 سال کی عمر میں میں نے پہلی کہانی بچوں کے لیے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، ہلال. تو اس کو میں پڑھتا تھا تو مجھے اس سے دلچسپی پیدا ہوئی. تو میں نے جو ہے 7 سال کی عمر میں ایک ٹوٹی پھوٹی کہانی ایسے ہی لکھی. تو اس کو میری والدہ نے جو اس کی تصحیح کی اور اس کے بعد وہ کہانی شائع ہو گئی. وہیں سے مجھے حوصلہ ملا. اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ سلسلہ چل نکلا اور میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہے وہ رسائل میں بھیجتا رہتا تھا. بچوں کے ادب سے آپ نے اپنی اسٹارٹنگ کی، میں نے بالکل آغاز کیا. اب اس کے بعد پھر جیسے جیسے میچورٹی ہوئی، جیسے جیسے میں نے مطالعہ کیا یا دیکھا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، معاشرے کو، اس کے اعتبار سے پھر میں نے جب کہانیاں لکھنی شروع کی تو اس کا مجموعہ لکھتا تو رہا میں شروع سے، لیکن اس کا جب انتخاب کیا تو 10-12 افسانوں کا انتخاب کرتے ہوئے میں نے سیاہ پردے کے نام سے اپنا جو ہے افسانوی مجموعہ شائع کرایا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ادبی اطفال کے آپ لکھ رہے ہیں؟ جی، ادبی اطفال سے میری دلچسپی اس اعتبار سے ہے کہ میری والدہ چونکہ لکھتی تھیں لگاتار. تو ندائے سحر کے نام سے ایک مجموعہ میری والدہ کا ہے، ان کی نظمیں ہیں، ان کو میں نے ایڈٹ کیا. اس کے علاوہ ابھی 2016 میں ناول ان کا ایک قسطوار پہلے تو شائع ہو چکا تھا، جس کو میں نے ابھی پھر ترتیب دیا ہے ٹارزن کے نام سے. تو مشفقہ وقار
ان کا نام تھا، اور وہ وہیں اعظم گڑھ میں ہی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتی تھیں. تو وہیں انہوں نے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ وہ چلتا ہی رہتا تھا، کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھیں. آرٹسٹ تھیں بنیادی طور پر، فنکار، پینٹنگز بنانا اور کرافٹنگ، اور اس کے علاوہ لکھنا. تو یہ تھا، شاعری کرنا، ناول لکھنا. ابھی ہمارے فیملی پر انہوں نے جو ناول لکھا ہمارے خاندان پر، گمشدہ ساحل کے نام سے، حجاب میں 36 قسطوں میں جو ہے وہ شائع ہوا. تو وہ ہمارے پوری خاندان پر مشتمل ہے. آفتاب صاحب، آپ نے جو افسانے لکھے ہیں، یقیناً سماج جو آج کے ہمارے معاشرے میں جو مختلف مسائل درپیش ہیں، ہمارے سماج کو مختلف مسائل درپیش ہیں، آپ نے اپنے افسانوں میں کن موضوعات کو اجاگر کیا ہے؟ میں نے ایک تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم لوگ جس چیز سے سب سے زیادہ کتراتے ہیں وہ ہے کہ ہم نفسیاتی مسائل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. منٹو پر الزام لگتا رہا، اس سے قبل عصمت آپ چقتے پر الزام لگاتے رہے لوگ کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر بات کیے بنا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جنسی افسانے اور نفسیاتی افسانے یہ میرا ایک خاص میرے موضوع رہے ہیں. اور اس کے علاوہ فساد پر میں نے جو ہے علامتی افسانے لکھے ہیں کہ فسادات میں جس طرح سے مائنارٹیز کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے اور جس طرح سے نقصان ہوتا ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے ایک بڑے لیول پہ. تو میں نے کئی افسانے اس طرح کے بھی لکھے. اس کے علاوہ کچھ کہانیاں میں نے بالکل اس طرح کی لکھنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر پروسٹیٹیوشن کا جو ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. پرانے آپ نے افسانے پڑھے ہوں گے تو اس میں منٹو کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کے یہاں بالکل الگ جو ہے ایک موضوع الگ ہے، سب چیزیں ہیں. آج کے دور میں جو ہے طوائف کا جو پیشہ ہے وہ بالکل مختلف ہو گیا. یہ چیز اب ہمارے یہاں تعلیم کے اندر آ گئی ہے. آپ دیکھیے کبھی بھی تو وہ بڑی یونیورسٹیز میں لوگ اس طرح سے جو ہے یہ پروفیشن جاگ گیا ہے. تو اس کو بھی میں نے موضوع بنانے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ منٹو سے متاثر رہے ہیں؟ بالکل، منٹو سے بھی میں متاثر رہا ہوں. اور میں نے ویسے کوشش یہی کی ہے کہ میں زیادہ تر باہر کے رائٹرز کو پڑھوں تاکہ جو ہے ان کچھ نئی چیزیں مجھے ملیں آگے. جیسے ترگنیف کو میں بین الاقوامی سطح کے موپاسا کو، چیخوف کو، ترگنیف کو میں نے پڑھا ہے، ٹالسٹائی کو پڑھا ہے میں نے. تو ان لوگوں کو پڑھنے سے ایک الگ طرح کا میرا ذہن کھلا. موضوعات کو کس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں میں نے ان سے سیکھا بہت کچھ. اس کے بعد منٹو کو پڑھا میں نے. سریندر پرکاش بڑے افسانے نگار ہیں، علامتی افسانہ لکھنے میں ان سے مجھے بہت مدد ملی. انور سجاد، بالکل. تو یہ بڑے نام ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اعظم گڑھ سے علی گڑھ کا سفر کیا جی. تو آپ نے دو دور دیکھے ہیں، علی گڑھ اور اعظم گڑھ کے ادبی ماحول میں کیا فرق ہے؟ جی بہت فرق ہے. دیکھیے، ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کا جو ایک فرق ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا. آپ جب اودھ کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو آپ کو بالکل الگ ماحول ملے گا. وہاں کا رہن سہن بالکل مختلف ہے. لہٰذا وہاں کے پڑھنے لکھنے کا مزاج بھی بالکل مختلف آپ کو ملے گا. وہ چیزیں جو آپ کو یہاں نہیں ملیں گی وہ وہاں ملیں گی. کھانے پینے میں بھی، تہذیب میں بھی، سب چیزوں میں آپ کو جو ہے بالکل ظاہر سی بات ہے وہاں کے شیڈس بالکل مختلف ہیں، یہاں کے شیڈس بالکل مختلف ہیں. یہاں تہذیب ہے علی گڑھ میں، اور علی گڑھ کیا پورا ویسٹ آپ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو لگے گا کھانے پینے کا بالکل ایک الگ نظام ہے، پڑھنے لکھنے کا بالکل نظام ہے، سوچ بالکل مختلف ہے لوگوں کی. تو بہت فرق ہے، یہ میں نے محسوس کیا. ادبی صورتحال بھی اسی طرح سے مختلف ہے. ہاں لیکن ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اعظم گڑھ اس اعتبار سے کافی جو ہے زرخیز رہا ہے کیونکہ وہاں پر شبلی نعمانی کا ایک تو بہت زیادہ کافی اثر ہوا. پھر اس کی وجہ سے اس کے بعد سید سلیمان ندوی وغیرہ جو لوگ تھے، پھر اور بھی جو دوسرے رائٹر وہاں پر پیدا ہوئے، تو ان کی وجہ سے ایک خاص طور سے بغل میں ایک خطہ تھا جون پور کا، جن کو جو علماء کا ایک مرکز کہلاتا تھا. تو وہ ایک پورا حصہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی زمانے میں بھی کہ ادب کی صورتحال وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زوال پذیر رہی ہو. وہ ہمیشہ جو ہے اس میں چارم بنا رہا ہے. اور یہی صورتحال تقریباً اس اعتبار سے مماثل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں علی گڑھ کو بھی، کہ یہاں پر بھی علم اور ادب کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی موقوف نہیں ہوا ہے بلکہ اس میں ترقی ہوتی رہی ہے. جی آفتاب صاحب، جو علی گڑھ اس وقت اردو تہذیب کا مرکز ہے، یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اردو کی مختلف ہندوستان کے مختلف خطوں، علاقوں اور صوبوں میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. بالکل مطلب اردو زبان میں بہت اونچے مقام پر گئے ہیں. تو
اس وقت جو یہاں اردو افسانے کے حوالے سے خدمت ہو رہی ہے، اردو افسانے کے جو بڑے اہم نام ہیں یہاں سے طارق شتاری صاحب اور بھی دیگر حضرات ہیں، آپ ان کے بارے میں خود بتائیں گے تو اچھا لگے گا. آپ ان کے درمیان رہ رہے ہیں تو آپ خود بھی افسانہ نگار ہیں، آپ کے جو معاصرین افسانہ نگار بھی نئی نسل میں لکھ رہے ہیں، اور تو اس حوالے سے چند باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی ہماری تو یہ خوش نصیبی ہے بہت بڑی کہ ہم نے ایک بڑے شاعر شہریار اور ایک عظیم افسانہ نگار قاضی عبدالستار کو جو ہے دیکھا ہے، سنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت عمدہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے تو افسانے کی صورتحال یہاں پر بہت عمدہ رہی ہے. سید محمد اشرف، طارق شتاری، یہ لوگ ایسے افسانہ نگار ہیں جو اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق جو ہے قاضی عبدالستار صاحب سے ہے. تو انہوں نے ان کی ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. اب طارق صاحب اور سید محمد اشرف صاحب کے زیر سایہ ہم لوگوں نے تربیت پائی ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے افسانے ہم جو ہے لکھنے کی کوشش کریں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، یا ہم تھوڑا سا ڈیفرینٹ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ چیزیں آج کل ہمارے ساتھ ہمارے جونیئر بھی جو ہیں، جو بچے ہیں، وہ اس طرح کی کوشش کریں تو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے. کہ جیسے کہ حنیف ہیں یہاں پر، حنیف خان، انہوں نے ابھی مجسموں کا شہر ایک افسانوی مجموعہ کا بھی ابھی حال ہی میں آیا ہے. معروف سلیمانی ہے، ان کا ایک ناول ابھی آیا ہے. شہناز رحمان ہیں، ان کا مجموعہ ابھی آ چکا ہے. احمد رشید ہیں، ان کا شہناز رحمان کا ہے. جی وہ آیا ہے. فرقان سنبلی مستقل لکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی ایک ایسی پوری نسل تیار ہو رہی ہے افسانہ نگار جتنے ہیں وہ، کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 8-10 سال میں آپ کو ایک پوری نسل آپ کو ملے گی موجود، جو بہت سنجیدہ ہوگی اس چیز کو لے کر. اردو افسانے کے حوالے سے مطلب علی گڑھ میں اس وقت ایک نئی فضا بالکل ہموار ہو رہی ہے. بالکل اور صرف افسانہ نگاری میں ہی نہیں، شاعری میں بھی یہ چیز موجود ہے. وہ بھی ایک اچھے شاعر ہمارے یہاں موجود ہیں جو اس وقت شاعری کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی آج کل جو آپ کے یہاں چل رہا ہے، آپ تحقیق کے موضوع پر ایک سیمینار ورکشاپ کروا رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیے ریسرچ اسکالرس بڑی تعداد میں ہیں. خود شعبہ اردو میں 185 سے اوپر ریسرچ اسکالر ہیں. تو اتنی بڑی تعداد کو ہم نے یہی سوچا کہ جو جدید اصول ہیں تحقیق کے، ان سے ہم پہلے تو روشناس کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ابھی ایم اے سے فوراً آئے ہیں ریسرچ میں، بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جی تو وہ مبادیات سے ان کا واقف ہونا ضروری ہے. جی اور پھر ہم ان ٹیچرز سے بھی گزارش کرتے ہیں جو بہت عرصے سے پی ایچ ڈی کرا تو رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے یو جی سی کے یا نئے تحقیقی اصولوں سے واقف نہیں ہیں. تو وہ بھی اس چیز کو جب دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس کے حساب سے جو ہے نئی ریسرچ کو پیش کریں گے. تو ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے 10 روزہ ورکشاپ میں کہ ہم کچھ اصولوں سے ان کو واقف کرائیں، ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے کہ تحقیق کرنے کے لیے ان کے اندر جذبہ بیدار ہو، حوصلہ ملے ان کو، اور یہ تمام چیز. جی بالکل. آفتاب صاحب، یہ جو اس وقت آپ یہاں ایک بڑی فیکلٹی، ایک بڑا شعبہ ہے، ہندوستان کا ایک بڑا شعبہ اردو کا علی گڑھ میں ہے، جامعہ اردو بھی ہے اور شعبہ اردو الگ سے ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ، بہت سارے ریسرچ اسکالر مختلف موضوعات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تحقیقی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو کون سے منفرد موضوعات آپ نے بچوں کو دیے ہیں جن پر اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے؟ جی ہم نے ایک تو دیکھیے پرانا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کروا لیتے تھے، لیکن اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. اب وہ مناسب بھی بہت زیادہ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ہم نے بیشتر شخصیات پر پی ایچ ڈیز کروا دی ہیں. جی تو پرانی شخصیات بھی جو ہیں اس طرح کی وہ بھی اب نہیں رہی ہیں. سارے لوگ اچھی خاصی پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے اس بات کو ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے ٹرینڈ پر کام کرانا چاہیے. جیسے تحریکات پر کام کرانا چاہیے، نظریات پر کام کرانا چاہیے، تنقیدی نظریات پر، تحقیقی نظریات پر، اور تھیوری پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو ایسے موضوعات دیے ہیں. لیکن ایک اور اہم چیز جو ہم نے یہاں پر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے کمپریٹیو لٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے تحقیقی موضوعات پیش کیے ہیں، اس بار دیے ہیں بچوں کو. جیسے کہ ابھی میرے ہی اسکالر ہیں 2 بچے جنہوں نے جو کمپریٹیو لٹریچر پر بالکل ڈیفرینٹ ٹاپک ان کو ملا ہے، ورجینیا وولف اور قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا تقابلی مطالعہ. ایسے ہی ایک بچی ہے
عشرت، اس کو جو ہے ہم نے دیا ہے منٹو اور عصمت کی افسانہ نگاری کا تقابلی مطالعہ. تو اس نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی تبسم ایک بچی ہے ہمارے ساتھ، تو وہ جو ہے اس کو ہم نے 1980 کے بعد کے جو ہندی اور اردو ناول ہیں ان کو ہم نے تقابلی مطالعے کے لیے جو ہے اس کا مقالہ ہم نے تیار کروانے کی کوشش کی کہ ہم وہ اس طرح سے اس پر بات کریں، کام کریں. صورتحال اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے؟ ہندوستان میں اردو ریسرچ کی کیا صورتحال ہے؟ مطمئن ہیں کہ آپ سے مطمئن ہیں؟ بالکل. ایک اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں جس طرح کی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہو رہی ہیں، تحقیقی اصولوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں وہ لوگ، اور ریفرنسز کا ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں زیادہ قاعدے سے جو ہے سارے حوالے موجود ہوتے ہیں، حواشی اور تعلیقات کا وہ اہتمام کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں ہمارے یہاں، اس کی تھوڑی بہت کمی ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش اس چیز کی کر رہے ہیں کہ نئے نئے موضوعات بھی پیش کریں اور ان کو ہم نئے تنقیدی اور تحقیقی اصولوں کی طرف بھی لے کر آئیں. اور اسی لیے یہ ورکشاپ بھی ہم نے کیا تھا منعقد. ہم کو لگتا ہے کہ خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ جس طرح سے بچے اپنے ریسورس پرسن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، تو ایک بڑی اچھی فضا جو ہے قائم ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ اردو کا دائرہ کم ہو رہا ہے، اردو والے کم ہو رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اردو تو دیکھیے عام طور پہ جب تک ہم بولی جانے والی زبان ہم اس کو سمجھیں گے تو یہ دیکھیے اس کا دائرہ تو ہمیشہ وسیع رہے گا، کیونکہ ہم لاشعوری طور پر اردو کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اردو بول رہے ہیں. تو اس اعتبار سے تو یہ زبان ہمیشہ زندہ رہے گی اور اس کی امکانات کافی جو ہے وسیع ہیں. لیکن ادبی صورتحال جو ہے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یا علمی صورتحال جو اردو کی ہے، وہ تھوڑی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کا اوسط کم ہو رہا ہے. اور لوگ جو ہے وہ چونکہ وقت ہی ایک ایسا آ گیا ہے کہ پورا یہ دور جو ہے یہ بالکل دوسری طرف جا رہا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ پہلے اس کو روزگار مل جائے، پڑھائی وغیرہ کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ اس حد تک پروفیشنل وہ ایجوکیشن حاصل کر لیں. تو اس وجہ سے صرف اردو ہی میں نہیں، دوسری لینگویجز کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیے. ہندی کی صورتحال کیا اوسط اس کا کم نہیں ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے. انگریزی صرف بولنے تک محدود ہے، لٹریچر تک یا علمی زبان وہ نہیں بن پا رہی ہے. تو ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زبانیں کیوں اپنا وہ اہمیت اپنی جو ہے دھیرے دھیرے اس طرح کی جو ہے وہ کھو رہی ہیں. ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی آفتاب اعظم نجمی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جا رہا ہے. جی جی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کی بہت ممنون و مشکور ہیں. آئندہ آپ سے اور بھی موضوعات پر اور بھی مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. بالکل تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر آفتاب اعظم نجمی صاحب. آئندہ ہم کسی اور نئی شخصیت، نئی اردو داں شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. میرے ساتھ میرے معاون اینکر سالی جمیل برار صاحب تھے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.